بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر ایاز نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلی دو ویڈیو میں نے آپ سے کیٹو ڈائٹ یا کیٹوجینک ڈائٹ کے بارے میں ڈسکس کیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیٹوجینک ڈائٹ یا کیٹو ڈائٹ وہ ڈائٹ یا غذا کی وہ ترتیب یا پلان ہوتا ہے جس میں چکنائی کی مقدار یعنی فیٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور کاربوہائیڈریٹ یعنی نشاستے کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ اس طرح کی ڈائٹ ہمارے صحت کے لیے کافی مفید ہوتی ہے، خاص طور پر وزن کم کرنے کے لیے، اور وہ مریض جو شوگر کے شکار ہیں ان میں شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے، بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ یہ غذا کینسر کے بچاؤ میں بھی کافی مفید ثابت ہوتی ہے، اور وہ مریض جو کسی اعصابی بیماری کے شکار ہیں ان مریضوں میں بھی یہ غذا کافی فائدہ مند ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو کیٹو ڈائٹ سے ہونے والے کچھ مضر اثرات کے بارے میں بتاؤں گا۔ کیٹو ڈائٹ ویسے تو بہت سیف ہوتی ہے، لیکن اس سے کچھ مضر اثرات یا کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ ان سائیڈ ایفیکٹس پر بآسانی قابو پایا جا سکتا ہے۔ ان سائیڈ ایفیکٹس کو یا ان مضر اثرات کو عموماً ہم دو کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے وہ مضر اثرات یا وہ سائیڈ ایفیکٹ جو کہ کیٹو ڈائٹ استعمال کرنے کے چند ہفتوں میں ظاہر ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ سائیڈ ایفیکٹ جو کہ کیٹو ڈائٹ طویل عرصے تک یا لمبے عرصے تک استعمال کے بعد انسانی جسم میں ظاہر ہونے شروع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ان مضر اثرات کے بارے میں بتاؤں گا جو کیٹو ڈائٹ استعمال کرنے کے چند ہفتوں کے بعد ہوتے ہیں۔ یہ سائیڈ ایفیکٹ دو طرح کے ہیں، جس میں سب سے پہلا کیٹو فلو اور دوسرا جس میں پانی اور نمکیات کے بیلنس یعنی توازن میں تبدیلی۔ کیٹو فلو کیٹوجینک ڈائٹ استعمال کرنے کے چند ہفتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس میں مریض کو اسہال یعنی ڈائریا یا کانسٹیپیشن یعنی قبض ہو سکتا ہے، مریض کو وومیٹنگ یعنی الٹیاں آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ مریض کو اپنی توانائی میں کمی محسوس ہوتی ہے، کچھ نیند کے ایشو بھی ظاہر ہوتے ہیں، مریض کی بھوک زیادہ بڑھ جاتی ہے، مریض کو بدہضمی کی شکایت بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ وہ علامات ہیں جو کہ کیٹو فلو کو ظاہر کرتی ہیں۔ عام غذا میں ہمارا جسم کاربوہائیڈریٹ یعنی نشاستے کو ایندھن کے طور پر استعمال کرتا ہے، لیکن کیٹو ڈائٹ میں ہماری غذا میں نشاستے کی مقدار انتہائی کم ہوتی ہے اور فیٹ یعنی چکنائی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کیٹو ڈائٹ میں ہم اپنی غذا میں تقریباً 65% چکنائی یعنی فیٹ استعمال کرتے ہیں اور 5 سے 10% کاربوہائیڈریٹ یعنی نشاستہ۔ غذا کی یہ تبدیلی ہمارے جسم پر اثرات ظاہر کرتی ہے، اور کیٹو ڈائٹ استعمال کرنے کے ابتدائی چند ہفتوں میں انسان کو کیٹو فلو کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے ایسے افراد کو میری یہی تجویز ہے کہ اگر ان میں کیٹو فلو کی علامات ظاہر ہوں، ایسے افراد کو کیٹو ڈائٹ کے ابتدائی چند ہفتوں میں کاربوہائیڈریٹ یعنی نشاستے کی کچھ زیادہ مقدار استعمال کرنی چاہیے، تاکہ آہستہ آہستہ ہمارا جسم فیٹ یعنی چکنائی کو بطور ایندھن استعمال کرنا سیکھ لے اور کیٹو فلو کی علامات ختم ہو جائیں۔ ابتدائی چند ہفتوں میں کیٹو ڈائٹ سے ہونے والے دوسرے سائیڈ ایفیکٹ میں جسم میں پانی اور نمکیات کے توازن کا تبدیل ہونا ہے۔ اسی وجہ سے میں تمام افراد کو یہی سجیسٹ کرتا ہوں کہ کیٹو ڈائٹ کے ابتدائی چند ہفتوں میں نمک کی مقدار زیادہ استعمال کی جائے۔ اس کے علاوہ دیگر معدنیات کی کمی یا توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ORS کا استعمال کریں اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اس کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں۔ کیٹو ڈائٹ کے مضر اثرات کی دوسری کیٹیگری ان ایفیکٹس پر مشتمل ہے جو کہ کیٹو ڈائٹ کو طویل عرصے تک استعمال کرنے کے بعد ہمارے جسم میں ظاہر ہوتی ہیں، جس میں ہمارے خون میں پروٹین یعنی لحمیات کی کمی، جگر میں چربی کا جمع ہو جانا جس کو ہم میڈیکل لینگویج میں فیٹی لیور کہتے ہیں یا نیش کہتے ہیں، نان الکوہولک اسٹیٹو ہیپاٹائٹس۔ بعض افراد میں طویل عرصے تک کیٹو ڈائٹ استعمال کرنے سے گردے میں پتھری بھی ظاہر ہو سکتی ہے، اور بعض افراد میں مائکرو نیوٹرینٹس مثلاً زنک اور کرومیم کی کمی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ شوگر کے وہ مریض جو کہ سوڈیم گلوکوز کو ٹرانسپورٹ
2 इनहिबिटर्स किस्म की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम मुख्तसरन फ्लोजीन कहते हैं। तो ऐसे अफराद जो फ्लोजीन कैटेगरी की अद्वियात शुगर के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे अफराद में DKA यानी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या DKA शुगर की इंतहाई ख़तरनाक पेचीदगी है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन यानी जिससे इंसान की ज़िंदगी को शदीद ख़तरा लाहक हो सकता है। इस वजह से शुगर के वो अफराद जो कि सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर्स किस्म की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, उनको मेरा यही मशवरा है कि वो कीटो डाइट इस्तेमाल ना करें, या अगर वो कीटो डाइट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर के मशवरे से इन अद्वियात के मुतबादिल अद्वियात जो कि बआसानी दस्तयाब हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। कीटो डाइट के मुज़र असरात यानी साइड इफ़ेक्ट से किस तरह बचा जा सकता है। कीटो डाइट के इस्तेमाल के दौरान आम तौर पर किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ अफराद को सप्लीमेंट रिकमेंड करते हैं। इनसे कीटो डाइट इस्तेमाल करने वाले अफराद में कीटोसिस स्टेज जल्दी पैदा हो जाता है, और इसके अलावा कीटो डाइट से होने वाले मुज़र असरात से भी बआसानी महफूज रहा जा सकता है। इन सप्लीमेंट में सबसे पहले MCT ऑयल हैं। MCT ऑयल मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड ऑयल हैं। ट्राइग्लिसराइड या फैटी एसिड आम तौर पर चिकनाई या फैट्स को कहते हैं, और ये फैट या ये ट्राइग्लिसराइड हमारी ग़िज़ा में मौजूद होती है और हमारे जिस्म में पेट और आज़ाए रईसा के गिर्द चर्बी की सूरत में जमा होती है। पहले ये ख्याल किया जाता था कि तमाम ट्राइग्लिसराइड हमारे जिस्म में चर्बी के तौर पर जमा होती हैं और ये एनर्जी या तवानाई पैदा नहीं करती, लेकिन अभी ये रिसर्च से साबित हुआ है कि ट्राइग्लिसराइड भी 2 अक़साम के होते हैं, एक लॉन्ग चेन ट्राइग्लिसराइड और दूसरे मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड यानी MCT। लॉन्ग चेन ट्राइग्लिसराइड ना सिर्फ हमारे आंतों में देर से हज़म होते हैं, जिस्म या खून में शामिल होने के बाद बतौर तवानाई इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में चिकनाई की सूरत में जमा हो जाते हैं। मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड यानी MCT ना सिर्फ बआसानी हज़म हो जाते हैं, बल्कि हमारे जिस्म में चिकनाई के तौर पर जमा नहीं होते, बल्कि लीवर यानी जिगर के अंदर बतौर ईंधन इस्तेमाल होते हैं, और ये ना सिर्फ हमारे जिस्म में तवानाई पैदा करते हैं, बल्कि कीटोन बॉडी भी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे वो अफराद जो कीटो डाइट इस्तेमाल करते हैं उनका जिस्म जल्द कीटोसिस के अंदर दाखिल हो जाता है और उनका जिस्म जल्द चिकनाई को बतौर ईंधन इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। MCT यानी मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड आम तेलों में या आम ऑयल्स में मौजूद नहीं होता, लेकिन कोकोनट ऑयल और पाम कर्नल ऑयल में इसकी बड़ी मिकदार पाई जाती है। आम तौर पर इन दोनों ऑयल्स में 54 से 56% तक MCT यानी मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स पाए जाते हैं। बाज़ार में MCT ऑयल दस्तयाब है जिसमें 100% मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड मौजूद होता है, और कीटो डाइट इस्तेमाल करने वाले अफराद अपने मशरूबात या योगर्ट यानी दही में इसको मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे सप्लीमेंट्स में मिनरल्स शामिल हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इब्तदाई चंद हफ्तों में होने वाले मुज़र असरात में मिनरल्स यानी मदनियात और पानी के तवाज़ुन में तब्दीली है। वो अफराद जो कि कीटो डाइट इस्तेमाल करते हैं उनको मिनरल्स, नमक की एक्स्ट्रा मिकदार इस्तेमाल करनी चाहिए और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। कीटो डाइट इस्तेमाल करने वाले अफराद कैफ़ीन इस्तेमाल कर सकते हैं। कैफ़ीन चाय और कॉफ़ी में पाया जाता है। इससे अफराद की ना सिर्फ परफॉर्मेंस में इजाफ़ा होता है, बल्कि उनकी तवानाई भी बढ़ती है और चिकनाई कम होने में मदद भी मिलती है। केराटिन बॉडी बिल्डर अफराद में बहुत मशहूर है। ये अपनी मसल मास को बिल्ड करने के लिए और इसके अलावा मसल स्ट्रेंथ पैदा करने के लिए केराटिन को इस्तेमाल करते हैं। वो अफराद जो कि कीटो डाइट इस्तेमाल करते हैं
اگر وہ کیراٹن استعمال کریں تو ان کے بھی مسلز ماس میں اضافہ ہوگا، مسلز کی توانائی بڑھے گی، ان کے پرفارمنس میں اضافہ ہوگا، شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول ہونے میں بھی کافی مدد ملے گی۔ کیٹو ڈائٹ سے بعض اوقات مریض کے جگر میں چربی جمع ہو جاتی ہے اور اس کیفیت کو ہم فیٹی لیور یا نیش کہتے ہیں، یعنی نان الکوہلک اسٹیوٹو ہیپاٹائٹس، اور کیراٹن استعمال کرنے سے اسے بھی بآسانی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ کیراٹن عام طور پر گوشت یعنی مٹن، بیف میں پایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ سی فوڈز کے اندر بھی یہ موجود ہوتا ہے۔ بازار میں کیراٹن خالص حالت میں بھی دستیاب، کیٹوجینک ڈائٹ استعمال کرنے والے افراد اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگلا سپلیمنٹ جو کہ کیٹوجینک ڈائٹ استعمال کرنے والوں کے لیے کافی فائدہ مند ہوتا ہے وہ ہے وے پروٹین۔ وے پروٹین دراصل ایک خاص قسم کے پروٹینز ہوتے ہیں جن میں اسینشیل امائنو ایسڈ بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اسینشیل امائنو ایسڈ وہ امائنو ایسڈ ہوتے ہیں، یعنی وہ پروٹین کے اجزاء ہوتے ہیں جو کہ انسانی جسم کے لیے انتہائی ضروری ہیں، اور ہمارا جسم اپنے طور پر یہ امائنو ایسڈ نہیں بنا سکتا اور ہمیں لازمی اپنی غذا میں ان امائنو ایسڈ کو لینا پڑتا ہے۔ اور وے پروٹین اسینشیل امائنو ایسڈ سے بھرپور ہوتے ہیں۔ اس کا میجر سورس یعنی کہ بنیادی ذریعہ ڈیری پروڈکٹس ہیں۔ اس کے علاوہ دودھ سے چیز بنانے کے عمل کے دوران جو پانی بچتا ہے وہ وے پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے۔ یوگرٹ سے نکلنے والا پانی، یعنی دہی استعمال کرتے ہیں، اس کے اوپر جو پانی آ جاتا ہے وہ بھی وے پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے۔ بازار میں وے پروٹین کمرشل پیکس میں بھی دستیاب ہیں۔ کیٹوجینک ڈائٹ استعمال کرنے والے افراد آدھا اسکوپ وے پروٹین اپنے مشروبات یا یوگرٹ یعنی دہی میں ملا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے ان کی جسم میں پروٹین کی کمی دور کرنے میں کافی مدد ملتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں نے آپ کو کیٹوجینک ڈائٹ سے ہونے والے کچھ مضر اثرات کے بارے میں بتایا ہے۔ کیٹو ڈائٹ انتہائی محفوظ اور فائدہ مند ہے اور اس سے پیدا ہونے والے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم سائیڈ ایفیکٹس یا مضر اثرات پر بآسانی قابو پایا جا سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کو اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔